بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ حدیث نمبر 1053 تک پہنچ چکا ہے۔ یہ حدیث سے پہلے بھی کئی مقامات پر مختلف الفاظ میں ذکر کی گئی ہے، اور یہاں پھر اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور عنوان کے تحت لے کر آئے ہیں۔ سورج گرہن کی حدیث پاک ہے، اس کے یعنی ذکر اس میں سورج گرہن کا ہے۔ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں، وہ اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ جب سورج کو گرہن لگ گیا تو میں حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو اس وقت لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عائشہ بھی کھڑی ہوئی تھیں، نماز میں مشغول تھیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے، آپ نے نماز میں ہی کویسچن کر لیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاتھ سے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور فرمایا سبحان اللہ، یعنی سورج گرہن کی یہ نماز ادا کی جا رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کوئی نشانی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کوئی نشانی؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارہ کیا کہ ہاں۔ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں کھڑی رہی، یعنی پھر میں بھی نماز میں مشغول ہو گئی، حتیٰ کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یعنی اتنی گرمی شدید تھی کہ وہ ایک غشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر میں اپنے سر کے اوپر پانی ڈالنے لگی۔ عمل قلیل کے ذریعے آپ نے سر پہ پانی ڈالا تاکہ تھوڑی ٹھنڈک حاصل ہو اور نماز کے لیے تقویت حاصل ہو جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے لوگوں کی جانب مڑے، یعنی نماز سے فارغ ہو کر آپ نے اپنا رخ انور لوگوں کی جانب کیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا کہ میں نے جس بھی چیز کو پہلے نہیں دیکھا تھا اس کو میں نے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا، حتیٰ کہ دوزخ اور جنت کو بھی، یا حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی۔ اس پہ ہمارا کلام چل رہا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علمی کی ایک بہترین دلیل ہے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جس شے کو آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ شے کا اطلاق موجود پر ہوتا ہے، بعض علماء معدوم پر بھی کرتے ہیں کہ جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اسے بھی شے کہہ دیا کرتے ہیں، لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ شے بمانے موجود ہوتا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس بھی شے کو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی آپ فہرست بنا سکتے ہیں ایسی چیزوں کی کہ جو موجود ہیں اور ان پہ لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے، ان سب کو اپنے تصور میں لے آئیں۔ اور اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز کو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر کھڑے ہوئے مجھے وہ تمام چیزیں دکھا دیں، مجھے دکھا دیا گیا، یہاں تک کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ بہت عظیم ہے کہ آپ نے یہاں کھڑے ہو کر کائنات میں موجود تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما لیا، اور اسی سے آپ کی وسعت علمی کا بھی اندازہ ہوا کہ جو جتنی زیادہ چیزوں کی معرفت رکھتا ہے، یقینی سی بات ہے اس کا علم دوسروں سے اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بلا مبالغہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے، اور اگر مخلوق کے اندر علوم کے بارے میں ایک دوسرے کا موازنہ کیا جائے تو فرشتے لے لیں، جنات لے لیں، انسان لے لیں، سب سے زیادہ علم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مقام پر کھڑے ہو کر آج سے 1500 سال پہلے بعطائے الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ عظیمہ سے پوری کائنات میں موجود اشیاء کو دیکھنے پر قدرت رکھتے ہیں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم اس عقیدے کو اگر قائم رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں بالکل سچا اور حق پر قائم فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی قبر انور میں موجود پوری کائنات کو ملاحظہ فرمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کی اللہ نے ان کو وصف عطا فرمایا ہے، پوری کائنات میں جہاں چاہے آپ اس پوری کائنات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھا۔ اب اندازہ فرمائیں کہ یہ
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسعت علمی کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹا. اب وہ تمام اشیاء اگر قریب آ جاتی ہیں پھر بھی وہ اربوں خربوں چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا اور ملاحظہ کرنا یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے. تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ پر اگر آپ نظر رکھیں گے تو ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے وہ کر سکتا ہے. تو 8 سے 1500 سال پہلے جس نبی کی قوت اور وسعت علمی کا یہ عالم ہے، جب اللہ کی گواہی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے. تو سوچئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اب کمالات کا عالم کیا ہوگا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں اختلاف کی وجہ کیا ہے، آخر کیوں اس میں اختلاف کیا جائے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں اتنے اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مان لیے جائے تو معاذ اللہ صبح معاذ اللہ سے برابری لازم آئے گی. تو مجھے ایسے شخص کی عقل پر افسوس ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے ہی اوصاف ہیں؟ کیا اللہ کے علم کی اتنی ہی وسعت ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح حدیثوں سے ثابت شدہ شے کو مانیں تو اللہ تعالیٰ کی برابری لازم آ جائے؟ افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کمالات الہی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اس کا ایک ذرہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا جو ہمارے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر، اور اس کے مقابلے میں ہمارے کمالات اور علم ایسا ہے جیسے ایک چھوٹا سا قطرہ، تو پھر اب یہ سوچنا کہ جی یہ شاید اللہ تعالیٰ کے علم کی برابری لازم آ گئی ہے یا اللہ تعالیٰ کے کمالات کی برابری لازم آ گئی ہے، یہ ایک چھوٹے سے ذہن کی ہی پیداوار ہو سکتی ہے. جو صاحب عقل لوگ ہیں، صاحب علم ہیں، وہ اس طرح کے صحیح حدیثوں سے ثابت شدہ کمالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننے کے باوجود کبھی بھی برابری کے قائل نہیں ہو سکتے، اور ان کے ذہن میں کبھی بھی یہ تصور نہیں آ سکتا کہ اگر یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مان لی جائیں تو اللہ سے برابری لازم آئے. کیونکہ پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا ہی ہے. تو جو نبی کریم کے لیے مان رہے ہیں وہ تو محدود علم ہے، اگر اس کو اللہ کے لیے بھی مان لیا جائے تو ایک محدود علم ماننا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا علم تو لا متناہی ہے. تو یہ تو پھر بہت سخت شرعی حکم کی طرف چلا جائے گا، اس لیے توجہ کرنی چاہیے. اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ عنقریب قبروں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی جو دجال کے فتنے کی مثل ہوگی یا دجال کے فتنے کے قریب قریب ہوگی. یہ راوی کو شک تھا کہ کیا کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمیں قبر میں رکھ کر لوگ چلے جائیں گے، اچھی طرح میرے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں یاد رکھیں کہ یہ امتحان بہت ہی سخت امتحان ہے کہ منکر نکیر آ کے سوال کریں گے. ان کی ہیبت کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، اور وہاں پر ہمیں جواب دینا ہوگا، اور وہاں پر اکیلے ہوں گے، دہشت ہے، خوف ہے، ڈر ہے، اطراف میں سارے مردے ہیں. کس طریقے سے جواب دیں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ حقیقتاً یہ امتحان وہی پاس کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا، ورنہ طاقت انسانی کے تو یہ بظاہر باہر ہی لگتا ہے. ہاں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے سوالات کے بارے میں کلام ارشاد فرمایا تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منکر نکیر ہمارے قبور میں آئیں گے تو کیا ہماری عقل سلامت ہوگی؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں. عرض کی کہ پھر میں دیکھ لوں گا. تو یہ انہی کی ہمت تھی کہ وہ یہ کہہ دیں کہ پھر تو میں دیکھ لوں گا، لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ ایک تو ہم قبر کی پہلے سے اچھی تیاری کر کے رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش اور نیک اعمال کے ارتکاب کو ظاہری وسیلہ بنا دے کہ جو ہم دنیا میں ارتکاب جن کا کریں گے، اور ان کی برکت سے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ہمیں ثابت قدمی اور ہمت عطا کر دی جائے. دوسرے جو اکثر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تلقین کا طریقہ آپ اختیار کریں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مردے کو دفن کر چکو تو لوگ جب چلے جائیں تو کوئی ایک شخص وہاں پر ٹھہر جائے اور وہ مردے کو بولے اے فلاں بن فلانا، یعنی مردے کا نام لے اور اس کی والدہ کا نام لے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردہ سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا. تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر بولے اے فلاں بن فلانا، تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا. پھر تیسری مرتبہ بولے اے فلاں بن فلانا، تو وہ عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے، مجھے کچھ تلقین کرو. تو اس وقت پھر چوتھی مرتبہ پھر یہ بولیں کہ
تم یاد کرو جو کچھ دنیا میں کہتے آئے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی میرا رب ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا امام قرآن ہے، اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 4 باتوں کی تلقین ہوگی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے تو وہ آپس میں کہیں گے کہ جس شخص کو اس کی حجت سکھا دی گئی ہم اس سے سوال کر کے کیا کریں گے، چنانچہ وہ بغیر سوال کیے واپس پلٹ جائیں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت بڑے محدث نے اس کو شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور میں بھی نقل فرمایا، تو لہٰذا اور بحر شریعت وغیرہ جو دیگر فقہ کی کتب ہیں جہاں پر کتاب الجنائز وغیرہ موجود ہے، سب نے ان حدیثوں کو لکھا، تو اس لیے اس پر علماء کا بڑا اعتماد ہے۔ اپنے لیے بھی بچوں کو وصیت کریں، رشتہ داروں کو وصیت کریں کہ بھائی میں مر جاؤں تو تلقین کر دینا، اور خود بھی اس کو آپ رائج کریں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں جی نئی بدعتیں آ رہی ہیں، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ ترک سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قولی تو ہے، سرکار نے قول بیان فرمایا، اب اس پہ لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تو ہمیں ایک چیز اجنبی سی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کو کریں تاکہ اس کا فائدہ حاصل ہو۔ اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس فرشتے کو لایا جائے گا۔ مراد نہیں کہ سب کے پاس نہیں، ایک کے پاس، مراد یہ کہ تم میں سے جو بھی ہوگا قبر میں اس کے پاس فرشتے کو لایا جائے گا۔ یہاں ایک فرشتے کا ذکر ہے لیکن منکر نکیر 2 آئیں گے دوسری حدیثوں کے اعتبار سے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ اس شخص کے متعلق تمہیں کیا علم ہے، تو سرکار فرماتے ہیں جو مومن ہوگا یا یقین کرنے والا ہوگا، یہ راوی کو شک ہے، نبی کریم کو نہیں، کوئی ایک لفظ اس میں سے کہا تھا، تو وہ شخص کہے گا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہمارے پاس معجزات اور ہدایت لے کر آئے تھے، بس ہم نے ان کے پیغام کو قبول کیا اور ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تم آرام سے سو جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ بے شک تم یقین کرنے والے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک ضابطے کی کارروائی تھی، رزلٹ تو پہلے ہی فرشتوں کو پتہ تھا کہ کیا ہوگا۔ اور بہرحال منافق یا شک کرنے والا، یہ بھی راوی کو اس میں شک ہے کہ یہ لفظ تھا یا بی بی اسماء نے یہ لفظ کہا تھا، تو وہ شخص کہے گا کہ میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو میں نے بھی کہہ دیا۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایمان بچا کر لے جانا یہ ہمارا کمال ہے۔ اس کے بعد آگے کی منزل انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا، اور خدا نخواستہ اگر ایمان ہی ضائع ہو گیا تو بس پھر نہ قبر کی منزل آسان نہ آخرت آسان۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان سلامتی کے ساتھ آخرت کی طرف چلا بھی جائے گا۔ ہمارے اکابرین ڈرتے رہے ہیں، روتے رہے ہیں، خوف زدہ رہے ہیں۔ بخاری کی روایات موجود ہیں، یہ گزر چکے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کوئی بھی اپنے ایمان کے بارے میں یوں دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ وہ جبریل امین کے ایمان پر ہے یا میکائیل کے ایمان پر ہے، یعنی وہ خوف زدہ رہا کرتے تھے کہ ہمارے ایمان پر شیطان حملہ کر سکتا ہے، اگرچہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح اولیاء اعظام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے زوال کے سلسلے میں بہت زیادہ خوف زدہ رہا کرتے تھے، تو پھر ہماری کیا حالت ہونی چاہیے؟ ہم تو بالکل بے پرواہی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری بدنگاہی ایمان کو کمزور کر رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کے شیطان ایمان کو برباد کر دے، یا غلط چیزیں سننا، غلط چیزیں بولنا، غلط سوچنا، اپنے عقیدوں کو بما دلائل نہ سیکھنا جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہونا، اور بری صحبتوں کے اثرات، یہ سب چیزیں مل کر ایمان کو کمزور کرتے ہیں، اور پھر شیطان کوئی نازک لمحہ دیکھ کر ایمان کو ضائع کروا سکتا ہے۔ لہٰذا زوال ایمان سے وہی بے خوف رہے گا کہ جس کو دین سے حصہ نہیں ملا ہے، جس کو تھوڑا سا بھی حصہ ملا ہے وہ خوف زدہ رہے گا، ڈرے گا، اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے عملی کوشش کرے گا۔ آگے چلتے ہیں، باب من احب العتاقۃ فی کسوف الشمس، یعنی اس شخص کا باب جو سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کو پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1054 ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں ان میں ربط کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ ایک طرف سورج گرہن ہے جو اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے،
اور سرکار فرما رہے ہیں غلام آزاد کرو۔ تو ان میں تعلق اور ربط یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں، جیسے سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، تو اسی طریقے سے کچھ عرصے بعد مزید نشانیاں اللہ کی قدرت کی ظاہر ہوں گی، جنہیں علامات قیامت کہتے ہیں۔ پہلے صغرا ہوں گی، چھوٹی چھوٹی، پھر اس کے بعد کبرا آئیں گی، بڑی بڑی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو ان جو موجودہ یہ جو مثلا سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کی نشانیوں کو یاد کرو، اور جب قیامت یاد آئے تو پھر اس کے لیے فوری طور پر کوئی ایسا قدم اٹھاؤ کہ جس سے ہماری آخرت اور قیامت میں نجات آسان ہو جائے، آخرت میں بہتری پیدا ہو اور نجات آسان ہو جائے۔ اس کے لیے بہت سارے اعمال ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کئی حدیثیں سنی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نماز اللہ کا ذکر کرو جب سورج گرہن چاند گرہن کو دیکھو، ایسے ہی غلام آزاد کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اور یہ حکم اس لیے دیا خاص طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ دور غلامی ختم ہو جائے، پہلے کیونکہ چلتا رہا تھا، اور واقعی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دور غلامی کو ختم کیا ہے کہ اتنے کثرت کے ساتھ سرکار نے غلام آزاد کرنے کے احکام ارشاد فرمائے ہیں کہ جب صحابہ ان پر عمل پیرا ہوئے تو پھر یہ دور غلامی آہستہ آہستہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا، اور صحابہ بھی اور دیگر لوگ بھی سمجھ گئے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہی ہے کہ غلام نہ بنایا جائے، کنیزیں نہ رکھی جائیں، کہ وہ بیچارے کسی کو آپ اگر مقید کر لیتے ہیں تو اس کی آزادانہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو مذہب اسلام آزادی کا درس دیتا رہا، حتیٰ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا جو غلام کا جتنا حصہ آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا ہی آزاد کر دے گا۔ یہ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر دو اشخاص مل کر ایک غلام خریدتے تھے تو یوں کہا جاتا تھا کہ یہ آدھے غلام کا مالک ہے یا آدھے غلام کا مالک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک دن غلام اس کی خدمت کرے گا اور ایک دن اس کی کرے گا، کیونکہ یہ دونوں اس کے مالک ہیں۔ تو اب مثال کے طور پہ بھی یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنا حصہ آزاد کیا اس غلام کا، میں نے اس کو آزاد کیا، تو یوں ہوگا کہ وہ ایک دن اس کی خدمت کرے گا، ایک دن آزاد گھومے گا، کیونکہ ایک حصہ اس کا آزاد ہے۔ تو اس کا مطلب اس نے اپنا آدھا حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزاد کر لیا۔ تو یوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر پورے غلام کو آزاد کریں گے تو آپ کا پورا وجود جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو پھر بکثرت غلام آزاد کیے جانا شروع ہوئے اور اس طرح نجات ملی۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل تو یہ چاہتے ہیں کہ اس نشانی کو دیکھ کر قیامت کی نشانیوں کی طرف متوجہ ہوں، اور ان کو جب یاد کریں تو پھر قیامت یاد آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا یاد آئے گا، اور اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہے تو نیک عمل کی طرف مائل ہوں۔ اور اس میں بہتر یہ ہے کہ سرکار نے حکمتاً یہ بہت ہی بہتر محسوس فرمایا کہ پھر ایسے عمل کی ترغیب دیں کہ آخرت میں نجات کے لیے بھی کافی ہو اور ایک انسان کو بھی فائدہ پہنچ جائے دنیا میں، تو پھر یہ غلام آزاد کرنے کی ترغیب انتہائی حکمت کی حامل ہوئی۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب صلاۃ الکسوف فی المسجد، سورج گہن کی نماز مسجد میں پڑھنے کا باب، جسے ابھی یہاں پر بھی روایت تھی، اس پہ ایک اور باب قائم کیا ہے۔ 1055 نمبر حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ حدیث پہلے آ چکی ہے۔ انشاءاللہ وقت کی قلت کے باعث ابھی میں اس کو ذکر نہیں کرتا ہوں، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ آپ خود بھی پروگرام دیکھیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ